وہ کنسلٹیشن ہوتی ہے نا, یہ دو پروفیشنلس کی میٹنگ ہوتی ہے, زبردست, ٹھیک ہے. تو اس میں اس دن ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنی سٹوری بتائی کہ میرا 14 سال کا جو ہے بیٹا تھا, جو کہ اسپیشل تھا, جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا, اور وہ ڈوب گیا. اور اس بات کو کافی ٹائم ہو گیا, لیکن جب بھی وہ مجھے یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ کا گلہ تو نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ نہیں, قرآن پاک میں تو باپ کی بیٹے سے محبت کو اللہ نے بڑا پسند کیا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بیٹا یاد آتا ہے آپ کو اللہ یاد آتا ہے؟ کہتے جی بڑا. تو میں نے کہا یہ در تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو پھر وہ کہتے جی ہاں, مجھے اللہ نے ابھی پوتے بھی دے دیے اور نواسے بھی دے دیے. میں نے کہا اصل میں نا ہم وہ پرانی چیزوں پہ اڑے رہتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے. جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے. اصل میں جو مضمون تھا نا وہ تھا ڈپارچر کا. ہم ارائیول کو لے کے بیٹھے ہیں, ہماری ساری پرابلمز اس دنیا سے ریلیٹڈ ہیں. صحیح بات. اتنے اس کے ساتھ الجھ گئے ہیں کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا. ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کو نہیں سمجھ سکے تو ہم مرے بغیر موت کو کیا سمجھیں گے؟ جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ عین زندگی ہو. تو یہ ساری باتیں اور یہ وقت کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ نے اس لیے گزارا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. میرے پاس کوئی انگزائٹی والا آئے تو میں اس کو پراپر توجہ سے سنوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے نہیں سنا گیا تھا. بندہ جب خود پین میں ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی نرم پڑ جاتا ہے. یہ اٹس سو ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی اینڈ گیٹنگ نیئرر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ریئلی آئی ایم ویری انسپائرڈ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, جزائے خیر دے. یہ جو باتیں آپ نے کی, میں نوٹ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں, بلکہ اکثر میں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے, انہیں میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو قرآن میں کوئی بھی ایک سٹوری بھی ہوپ لیس نہیں ہے. سبحان اللہ. دنیاوی نتائج کے حوالے سے بھی, ایک تو ہے نا اخروی نتائج کے حوالے سے تو ہوپ لیسنس ہو ہی نہیں سکتی مومن کو, دنیاوی نتائج کے حوالے سے ہوپ لیسنس نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا غم اس لیول کا تھا کہ اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے, لیکن ایٹ دی اینڈ بیٹا بھی واپس ملا, بادشاہ بن کے واپس ملا, اور بینائی بھی واپس آئی. حضرت ایوب کا میں تفسیر پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب, بھی سورہ انبیاء میں کافی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. اسماعیل السلام, ذوالکفل, سلیمان, داؤد, سب کے بارے میں نا پھر اللہ کہتے ہیں کل من الصابرین, آل آف دیم ور پیشنٹ, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی. بہرحال تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پین سے گزارا, یعنی وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. تو لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ دا ریزن اللہ تعالیٰ میڈ ہم گو تھرو آل دس ٹف ٹائم واز ٹو ٹیل ایوری ون کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھو اگر ایوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو مے بی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے پین میں, غم میں. تو لیکن یہ کہ اینڈ میں ریلیف آیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو, اس کے اولاد اسے واپس کی, وائف تو ساتھ تھی ہی لیکن یہ کہ اولاد بچھڑ گئی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی, رو پڑے. مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں, بے موسمی پھل ہیں, تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے, تو اس پہ قادر ہے. اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیے اور پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے. یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں, پہلے خود ہی دعا کی, پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حیران ہو گئے, کہتے اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح کئی مثالیں ڈاکٹر صاحب ہیں, یوسف علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام, یعنی سیڈ اینڈنگ تو ہے ہی نہیں. میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ اینڈنگ ہے, وہ پھر سیڈ ہوگے. اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی, کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی, کہیں سے کچھ آ جائے گا, اللہ سنبھال لے گا. قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ. اللہ اکبر. قائم ذات سے محبت کرنی ہے. اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے, کیونکہ موت ہر کسی ڈر تو لگتا ہے نا, کہ کسی ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے, تو کہتے تو کیا مطلب بس موت کا. میں نے کہا نہیں, زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے. اللہ زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے, کہ لائف گزارنی ہے, اور لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا. پہلے یہ سوال
یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں, صحیح بات, اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے. تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ, تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو. ایسے ہی ہے, کرنے والے کام ہے کر ڈالو. ایسے ہی اور خوشیاں, سکون, آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, دینے سے ملتی ہیں. جب آپ دینا شروع کر دو, کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے, تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں, آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے. صحیح. تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے, اور دوسروں کی دعاؤں میں. اللہ اکبر. وہ ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں, حل بتائیں. تو کہتے ہیں آسان حل ہے, کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے, لیکن ایک شرط ہے, اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو, وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کیا بات, کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے. بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی. اور وہ جو میری دیکھیں, کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑھتا ہے اور بعض اوقات ایک جملہ. اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عابد عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں, اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. سبحان اللہ. اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف, کیونکہ مجھ سے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا, اللہ نہیں بنایا نا. بے شک. اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا, کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو. اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا. قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے. صحیح بات. تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا. اللہ. اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فرعون کی مانگتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں. تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں. صحیح بات ہے. تو یہ بس. اور دوسرا ہے کہ جو ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے, کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے. جی. تو ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. صحیح بات. آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے. زبردست. روح پہلے بیمار ہوتی ہے, جسم اس کو فالو کرتا ہے. میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اس میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا, جتنے بھی مسلم جو حکیم تھے, جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے, ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے, صحیح, جسم اس کو فالو کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے, بالکل, لیکن روح اسٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے. کیا بات. ابھی ریسرچ ہے 3 دن کا فاقہ, ٹھیک ہے نا, 3 دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرولونگڈ, اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر اسٹیم سیل موبلائزیشن ہوتی ہے. اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے. یہ اسٹیم سیل موبلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے. اور ٹافیجی 2016 یا 17 کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ. تو کچھ بھی نیا نہیں ہے, بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے. اور خیال بھی ایک خوراک ہے, صرف رزق کھانا پینا تو نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں. منفی منفی منفی, وہ تھاٹس بیکم تھنگس. یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو جائے نا تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے. اور گناہوں کے اثرات ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے. لٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں جا کے. میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے, بالکل بالکل, نافرمانی کے. اور آج کل جس طرح کے گناہ اللہ معاف کرے آ گئے ہیں, جو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ, پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی, اس کو گلیمرائز کر دیا, انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. پورن انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آ گئے ہیں. تو یہ اٹ آل پرووز کہ روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے. میرے پاس بچے آتے ہیں, تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی. میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ وہ اس کو سم ہاؤ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے نا, یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. تو ان کو سمجھانا ہے کہ اب آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رزق دینا ہے جو اللہ کے قریب کریں. یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے, یہ ہمارے لیے بنائی ہے, ہماری آنکھوں کے لیے بنائی, اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں. اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے, عمل اس کے بعد. تو آپ کا دیکھیں, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ نیکی بند ہو جائے, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ بند ہو جائے. فضل کے متلاشی کو فضل ملے گا, تو آپ ڈھونڈ کے آ رہے ہو. اب اگر آپ نے موبائل میں تھوڑا سا بھی, اور شیطان تو جی ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو اگر آپ زیادہ اس کو فیڈ کریں گے تو آپ تو اس ایڈکشن سے کیسے. اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی, اور پھر ہماری کتابوں میں بھی انفارچونیٹلی یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے.
ریسرچز ہیں کہ یہ تو ہیلدی ہے اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نیچر سے دور کر رہی ہے, دیکھیں ہمارا دین ہے اس کا ایک ایلیمنٹ برکت کے اوپر ہے, کہ برکت کا اٹھ جانا اور برکت کا آنا, صحیح بات, جو یہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارا ایک بڑا بلیف ہے کہ ہم چلتے ہی اس کے اوپر ہیں. تو یہ اب آج کل کے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بھائی اس چیز سے نکلنا اور تھوڑا سا پازیٹیو یعنی اسپورٹس کی طرف آؤ. دیکھیں آگ اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. صحیح بات. جب وہ فٹنس کی طرف توجہ کریں گے, جب اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں آئیں گے, اچھی ان کی گیدرنگ ہوگی, بالکل صحیح, تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی وہ نکل آئیں گے. اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں, لیکن میں کر ہی دیتا ہوں. کچھ دوستوں کو نا چھوڑنا پڑا جو بڑے پرانے دوست تھے. تو اس دن کال آئی تو گلا تو کہ ملتا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں. صحیح. وہی میں کب بچے بڑے ہونے کو آ گئے. صحیح. اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آ جائے. اللہ. اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی. تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم بڑے, تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنے آپ کو شاید اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان میں جاؤ گے, آپ پرفیوم نہ بھی خریدو تو آپ خوشبودار ہو کے نکلو گے. صحیح. سنگت میٹر کرتی ہے. تو یہ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے نا وہی آپ کو گناہ کرنے سے زیادہ گناہ پہ لانے والے کی پکڑ ہوگی. صحیح بات. اور یہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کا سلیکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح بات. کیونکہ اللہ کا ذکر جب محفل, بلکہ اس دن میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ جب اللہ کہ جب تنہائی میں تم مجھے پکارتے ہو میں بھی تنہائی میں پکارتا ہوں, جب تم محفل میں پکارتے ہو میں بھی محفل میں پکارتا ہوں. تو جب آپ محفل میں اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ بھی اپنی محفل میں آپ کو پکار رہے ہیں. اب اللہ کی ایک محفل ہے تو سوچیں کہ آپ کا ذکر کہاں, تو خیال ایک دے دیا نا. اب اس میں بہت سے خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے. صحیح بات. تو اگر وہ پازیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے تو بس انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سگنلز بھیجتا ہے آپ کو. آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا, اکثر انسان کو نا اللہ تعالیٰ ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے, اس ماحول سے, اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں. یہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ٹاکنگ ٹو یو تھرو دوز پیپل. میرا یہ ایمان ہے. کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے, کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے, کوئی میسج آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچانک ایک پوسٹ صبر پہ آ جاتی ہے, کچھ اور آ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تو میری نظروں میں ہے, اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں. بندوں کے ذریعے. ایک شعر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. قیامت والے دن وہ مفہوم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا, تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کو کب بھوک لگی. کہتے نہیں وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا. تو یہ بس ساری کی ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کے, اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر, کہ پہلے خود سے شروع کرو. تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. صحیح بات. اور جب پراپر آپ اس کے اوپر آ جاؤ پھر اس کے بعد لوگوں تک کنوے کرو. مجھے ایک بات کہی گئی کہ آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, اس نے میری بڑا نا مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا کہ میں اس وقت صرف باڈی بلڈنگ, ٹوٹل باڈی بلڈنگ, کوئی اس کے علاوہ. تو کہتے ہیں آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے اور یہ تکے سے نہیں آئے آپ کے پاس. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا دکھاؤ گے. اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے, کیا بات. اور بلکہ نسبت کے اوپر میں بات کر لوں کہ میں رات کو اٹھا, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو مجھے بہت بھوک لگی. اب میں نے انٹینشنلی نہیں لیکن میں نے 3 کھجوریں کھا لی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا. صحیح. تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائٹ کے اوپر بات ہو رہی, تو وہ بڑے تھے عمر میں, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کھجوریں پوری خوراک ہے. اچھا. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ 3 کھجوریں, لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی. سبحان اللہ. آپ نے آنے کے بعد نا, آپ نے جب یہ بول دیا نا تو مجھے آپ نے میری سوچ ہی بالکل ہے, کیونکہ آپ نے مجھے ہدایت کیا ہے, ہدایت یافتہ سے تعلق. صحیح. ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے. ہم عملی محبت کے مطلب صرف محبت نہیں, عملی محبت. صحیح بات. دشمن کو معاف کرنا ہے. اللہ. اسی طرح سے ہر پریشانی اس پہ صبر کرنا ہے, اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلا کرے کہ میرے جوتے نہیں ہیں, تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے. اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دیا. ٹرو جی. ایسے ایسے غم ہیں لوگوں کے, یقین کریں جب خود انسان پہ غم آتا ہے نا
تو پھر تھوڑا سا نا وہ سوچتا ہے کہ یار تھوڑا سا میں دیکھوں دوسرے کس غم سے گزر رہے ہیں. تو یقین کریں انسان رو پڑتا ہے کہ یار مجھ پہ تو غم آیا ہی نہیں ابھی. یقین کیجیے آپ, چلڈرن ہاسپٹل ہم کئی بار گئے بچوں کو لے کے, ماں باپ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, مطلب ان کے پاس موٹیویشن ہی نہیں ہے کچھ زندہ رہنے کی کہ یار ہمارا ایک ہی بچہ تھا, اس کو کینسر ہو گیا, اب دے آر آلویز اراؤنڈ دیٹ چائلڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ چائلڈ. آپ اس کے بارے میں سوچ لیں وسیم بھائی, میں کافی اس پہ بات کرنا پسند کرتا ہوں جو انٹرسیکس ہیں ہمارے. دیکھیں ماں باپ پھینک دیتے ہیں ایسے بچے کو, اور پھر اس بچے کی کیا لائف ہوتی ہے, وہ کن کے ہاتھ چڑھتا ہے, پھر وہ پوری بزنس ایک انڈسٹری ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ان کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کافی ہمیں بات کرنی چاہیے. ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا, یہ لٹرلی کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں. تو دیکھیں کیا کس اس سے گزرتا, کس کرب سے وہ بچہ گزرتا ہوگا کہ اس کا آخر قصور کیا ہے. سوسائٹی نے اسے امپاور کرنا تھا, اپلفٹمنٹ دینی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں, کئی ایسے صحابہ تھے جن کا کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی نے جس طرح انہیں محبت دی, پیار دیا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, شفقت دی, سوسائٹی میں الٹروازم کے ایلیمنٹس اجاگر کیے, صحابہ کو کہا ٹیک کیئر آف ایچ ادر. تو ہم بہت دور ہیں ڈاکٹر صاحب ان چیزوں سے. ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ, مطلب سوری ٹو سے, لیکن ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے, 3 طبقات میں سمجھتا ہوں, ڈاکٹرز, ایجوکیشن اور یہ جو ہمارا لا اور جسٹس کا سسٹم ہے, یہ 3 جس معاشرے میں سر خراب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اس معاشرے کا. بالکل. ڈاکٹرز کو لے کے تو چونکہ میں خود بھی میڈیکل سے, اور میں بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت جو ہے ڈاکٹرز میں بھی شاید وہ احساس نہیں رہا, اور بلکہ میں حضرت کی آڈیو سن رہا تو اس میں کہتے ہیں ڈاکٹروں کے لیے میرے پاس ایک مشورہ ہے, اپنے قبر کے قدموں پہ بھی یہ ڈگریاں لگا لیں, شاید ادھر بھی کام آ جائیں. اللہ, مسیحائی کو آپ نے پیور کاروبار بنا دی. اللہ پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا, لیکن راستہ تو صحیح دکھاؤ. ابھی کل کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں, اور یہ میں شیئر کروں گا کہ ایک بچہ جس کو مائلڈ فیٹی لیور ہے, اس کو صرف پیسوں کے لیے لیور بایوپسی کا بولا ہوا ہے انہوں نے. اب یہ اگر ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ظلم ہے. اور یہ پھر میں نے اس کو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ڈائٹ آپ تو, میں شاید اس کو گریڈ 1 بھی نہ بولوں, یہ ویسے ہی انہوں نے آپ کو ڈرا دیا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے. خیر ہم بھی جو, میں بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم آدھا ڈاکٹر بنا دو, کہ کم از کم یہ شیر کے منہ میں جانے سے ایٹ لیسٹ اگر جانا بھی ہے تو تسلی کریں, سارے ڈاکٹر برے نہیں ہیں, بہت اچھے, بہت زبردست ڈاکٹرز بھی ہیں, لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے نا کہ جس میں مراد دی جاتی ہیں. مرتبے والا شخص اگر کسی سے کوئی تحفہ لے اور اس کی نظر اس تحفے کی ویلیو کے اوپر ہو تو دونوں کی عاقبت خطرے میں. اور پھر ایک ڈاکٹر اگر اتنے زیادہ تحفے تحائف لے تو, لیکن یہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بلکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ پہلے میں تھوڑی اونچی پیچ پہ بات کرتا تھا, اب میں اس طرح نہیں, کیونکہ میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, میں اپنی بات کنوے کروں گا. میں یہاں بات کنوے کرنا ہے, کنونس کرنے نہیں آیا کسی کو, جس نے سمجھنا ہے. تو وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی جڑی جذبات میں آ کے, کیونکہ ایک اس طرح کا واقعہ ہوا, بڑا دل دکھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو وہ اتنی زیادہ وائرل ہو گئی, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ, چونکہ میں اس میں غصے میں تھا نا, تو شاید اس غصے کی وجہ سے لوگ شاید نیگیٹو چیز, تو یہ ہے کہ ابھی بس میرا یہ نہیں ہے کہ میسج کو کوئی کروڑوں تک پہنچے, ایک بندے تک پہنچے لیکن وہ اس کے اوپر عمل کر لے, جس ایک انسان بچ جائے تو. بلکہ ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کیا تھا فری, تو ادھر ایک پولیٹیشین صاحب آ گئے. اچھا. تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب وہ سارے بیچارے بالکل ان پڑھ لوگ تھے, سیدھے سادے لوگ تھے, تو مجھے کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کو ٹھیک کریں گے آپ. اچھا. تو میں نے کہا سر کوئی ایک جاہل تو ٹھیک ہو جائے گا نا. تو وہ کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا جی ایسے ہی. میں نے کہا اسی وجہ سے تو ہم نے یہ حال کر دیا. ایک دیا کافی ہوتا ہے اندھیرے کو مٹانے کے لیے, بس کر دیں لوگوں کو نا امید کرنا. یہ ہم جو ہے نا, اور دوسرا ہے کہ کسی غذائی بیماری کو لا علاج قرار دینا, یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے مترادف ہے, کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی ہوپ آپ کی پوری ہے تو انشاءاللہ, اور ڈھونڈنے والے کو ملے گا. ہاں کوشش پوری کرنی ہے, اور دعا, کوشش اور دعا, انشاءاللہ نکل آئیں گے آپ بیماریوں سے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے انگزائٹی کی بات کی, تو میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا میڈیکلی بھی ڈسکس کر لیں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور باڈی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں, یا وہ باڈی کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے یا یہ وائس ورسا ہے کہ انگزائٹی باڈی کو. پہلے آپ کے خیالات, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ہے,
ہر آپ ورسٹ کیس سینیریو، آپ ہر غلط چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو، پتہ نہیں مجھے کینسر تو نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے معدے کا کینسر تو نہیں ہے، اسی طرح سے چیزیں، پتہ نہیں میرے گردے کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ کے خیال اس طرح سے ہو جائے نا تو پھر آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہاضمے کے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ برین، یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. تو جب آپ کا برین مین جو آپ کا برین ہے وہ افیکٹ ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہو گیا تو آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لوگوں کو اتنی سویئر انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر، یعنی کہ وہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لٹرلی ان کی لائف، کوالٹی آف لائف تباہ ہو کے رہ گئی ہوتی ہے. تو ان کو میں نے بلکہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو آپ نے کہہ دیا ہے نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک اسٹیٹ میں آپ نے جا کے ڈسکس کرنا ہے اور پراپر پروفیشن سے کرنا ہے. اور باقی اچھی کتاب پڑھیں، اچھی آڈیوز سنیں، اچھی ویڈیوز دیکھیں اور آہستہ آہستہ آپ اس سے نکل آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ پہلے میں وائٹامن ڈی پہ بڑا فوکس کرتا تھا کہ وائٹامن ڈی لیں. ہاں وائٹامن ڈی کا رول ہے، لیکن یہ آپ نے خود کو ہی نکالنا ہے اس میں، لیکن کسی کی ہیلپ کے ذریعے کہ وہ آپ کو پازیٹیو رکھے. آپ کی جو بھڑاس ہے، جیسے ابھی میں پہلے جو میں بات کر رہا تھا، اب میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کویشچن ہے تو جب وہ کھلتا ہے، جب وہ بیان کرتا ہے تو کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے. بلکہ